بعض دفعہ پیسہ کسی کاروباری ضرورت سے بھی دکھانا پڑتا ہے, وہ ایک الگ بات ہے. ہمارے ایک دوست ہیں, بڑا اللہ نے پیسہ دیا, انہوں نے اپنے پاس آئی فون رکھا ہوا ہے بغیر کور کے, سب سے لیٹسٹ. میں نے کہا بھائی بغیر کور کے آئی فون کیوں ہے؟ کہہ رہے ہیں بھرم ہے, گر گیا تو ٹوٹنے کا ہمیں غم نہیں ہے. میں نے کہا یار یہ کون سے بھرم ہے؟ کہہ رہے ہیں بھائی ہمارے پاس جب کوئی پارٹی آتی ہے نا ڈیلنگ کے لیے, تو سیاست میں اس کو اپنی دولت دکھانی پڑتی ہے, ورنہ بڑے بڑے سودوں کی ڈیلنگ ہوتی ہے. یہ بھرم ایک الگ رخ ہے. جیسے میں نے کہا نا کہ بد اخلاقی بری چیز ہے, بھرم میں آدمی بڑی بڑی دھمکیاں دیتا ہے. میں نے ایک پورا جمعے کا بیان اس پہ کیا تھا کہ غصے میں یہ کہنا کہ بیگم میری کھوپڑی گھوم جاتی ہے غصے میں, تو یہ آپ کے پاگل ہونے کی علامت ہے. عقل مند آدمی کی غصے میں کھوپڑی نہیں گھومتی. غصے میں ہی تو آزمائش ہے کہ کھوپڑی اپنی جگہ پہ گھوم رہی ہے. کیا خیال ہے؟ ابے بھائی جو لڑکے عام طور پہ کہتے ہیں نا ابے تیرے بھائی کی کھوپڑی تجھے پتا ہے غصے میں تو گھوم جاتی ہے, ابے تیرا بھائی کو جب غصہ آتا ہے, تو اصل میں وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ میں گدھا ہوں. وہ کیا بتا رہا ہوتا ہے کہ میں کیا ہوں. یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ غصے میں تمہاری کھوپڑی گھوم جاتی ہے. اصل میں تو کھوپڑی کے صحیح استعمال کا ٹائم ہی کیا ہے؟ غصہ. کہ اس وقت کتنا کنٹرول ہوتے ہو تم. نارمل حالت میں تو ہر آدمی کی کھوپڑی سیٹ رہتی ہے. جو پاگل قسم کے لوگ ہوتے ہیں غصے میں کھوپڑیاں گھومتی ہیں, پھر اوٹ پٹانگ قتل کر دیتے ہیں, طلاقیں دے دیتے ہیں, سر پھوڑ دیتے ہیں, گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. اصل کمال کیا ہے؟ غصے میں آپ کیا ہو؟ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو. لہذا میں نے بتایا تھا کہ یہ ڈائلاگ کہ غصے میں میری کھوپڑی گھوم جاتی ہے, یہ ڈائلاگ آپ کے گدھے ہونے کی دلیل ہے. یہ کبھی نہ بولا کرو کہ غصے میں تیرے بھائی کی کھوپڑی گھوم جاتی ہے. اس کا مطلب آپ خود بتا رہے ہو کہ میں کیا ہوں. میں انسان نہیں, میں گدھا ہوں. جانور میں انسان میں یہی تو فرق ہوتا ہے. بیل کو دیکھا ہے, بھینسے کو جب غصہ آتا ہے اس کو کھوپڑی صحیح رہتی ہے, گھومتی ہے, گھوم جاتی. تو آپ بھی بیل ہیں, اس کے کٹے ہیں آپ بھی. لیکن میں نے یہ بھی بیان میں بتایا تھا کہ سیاستاً کبھی یہ کہنا پڑتا ہے بھرم کے لیے کہ غصے میں میری کھوپڑی, یہ روب کے لیے. مثال کے طور پر آپ کی شادی ہوئی, آپ بیگم کو روب میں لینا چاہ رہے ہو, آپ نے بیگم کو بتا دیا کہ بیگم ایک بات یہ میں تمہیں کان کھول کے سن لو کہ مجھے جتنا بھی غصہ ہے میں رہتا نارملی ہوں. تو جو خاندانی عورت ہوگی وہ کہے گی ماشاءاللہ اتنا اچھا ہے. جو غیر خاندانی ہوگی وہ کہے گی میرے کو بڑا بہترین قسم کا بیوقوف آدمی مل گیا. اس کے ساتھ جو بھی کر لو غصے میں ہمیشہ یہ کیا رہے گا؟ ٹھنڈا رہے گا. تو جو غیر خاندانی ہوگی وہ تو پھر وہ کچھ کرے گی آپ کے ساتھ. تو ایسے موقع پہ غیر خاندانی, ہر عورت ایسی نہیں ہوتی, تو غیر خاندانی کو آپ بھرم میں لینے کے لیے, روب ڈالنے کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ بیگم یہ کام نہ کرنا, کیونکہ اگر تم نے یہ کام کیا اور مجھے آ گیا غصہ, تو اللہ سے پہلے کہو اللہ اوپر اوپر سے کہہ رہا ہوں, میں ایسا ہوں نہیں. کیونکہ اللہ کو بہت غصہ آئے گا اس جملے سے کہ میں نے تو تجھے یہ کہا ہے کہ غصے میں کنٹرول کر. والکاظمین الغیظ, اللہ کہتے ہیں نیک لوگ غصے میں اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں؟ کنٹرول. ان کی کھوپڑیاں گھومتی نہیں ہیں. تو پہلے اللہ کو الگ سے بتا دو, اے اللہ میں بیگم کو کنٹرول میں لینے کے لیے اوپر اوپر سے ایک جملہ کہوں گا, دل میں میرے نیت نہیں ہوگی. تو کیونکہ اگر میں نے یہ کہہ دیا بیگم کے سامنے کہ غصے میں بھی میری کھوپڑی کنٹرول میں رہتی ہے, تو کھوپڑی تو کنٹرول میں رہے گی, بیگم کنٹرول میں بولو نہیں رہے گی. رپورٹ ہے یہ, بیگم کنٹرول میں نہیں رہے گی. خاندانی عورت تو رہے گی, اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے نا. ہر عورت تھوڑی, جیسے ہر آدمی ٹھیک ایک خاندانی نہیں ہوتا, تو ہر عورت کون سا ہوتی ہے؟ اچھی بری ہر طرح کی ہوتی ہیں. جو عزت دار عورت ہے نا اس کو آپ رسپیکٹ دیں گے, بیگم آئیے بیٹھیے, وہ اس کو اتنی قدر کرے گی ایسا اچھا میاں مل گیا. اور جو 2 نمبر خاندان سے آئی ہوگی نا اس کو آپ عزت دیں گے, وہ کہے گی بہترین بندہ ملا ہے, ٹھیک ہے نا, الو بنانے کے لیے. خیر اب ایسا نہ ہو اپنے بیگموں سے شبہ کرنا شروع کر دو. تو اوپر اوپر سے آپ کہیں گے بیگم میں غصے میں میری کھوپڑی کنٹرول میں نہیں رہتی ہے, بھرم کے لیے. تو ایسے ہی بعض جملے متکبرانہ ہوتے ہیں, بعض طریقے متکبرانہ ہوتے ہیں, لیکن وہ سیاسی بھرم یا اور کوئی مصلحت کے لیے وہ اوپر اوپر سے ایکٹنگ کرنی پڑتی ہے, وہ ایکٹنگ کرنی پڑتی ہے. جیسے تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے, لیکن میدان جنگ میں تواضع کا حکم نہیں ہے.